بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. سورہ دخان آیت 10. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا. یخشی الناس ھذا عذاب العلیم. اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا. اس آیت میں جس کی خبر دی گئی ہے، پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا تھا کہ لوگوں کا انکار، رسول کی بات کو سننے سے بھی انکار، اس کی بات کو سمجھنے سے بھی انکار، اور اس پر جرا حجت سمجھانے کی ساری جتنی بھی کیفیتیں ہیں ساری گزر چکی ہیں. تو پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پھر انتظار کرو اس دن کا جب بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، اور آگے بھی یہ مضمون سامنے آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو تو پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو کہ جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا. یہ بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے کہ سری دھواں لیے ہوئے آئے گا، دخان کی بات، دخان مبین کی بات ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف یعنی ان کے اندر اختلاف رائے ہے اس اعتبار سے کہ اس کی تشریح کیا ہے. دخان مبین جو ہے یہ دھواں لیے ہوئے جو دن آئے گا اس سے کون سا دن مراد ہے. اس میں پہلی بات یہ سامنے آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑا تھا. اس کا ذکر آگے ہمارے سامنے آنے والا ہے. اس کا ذکر بھی آیات کے اندر آئے گا، اگلی آیات کے اندر، کہ یہ قحط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تکبر سے اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی، یہ تکلیف آئی، تاکہ اس کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، مشکل ہے، تو شاید لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، وہ اللہ کی طرف راغب ہوں، بات سننے کے لیے آمادہ ہوں، تکبر میں، گھمنڈ میں کوئی کمی آئے. تو اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا اس جیسے قحط سے میری مدد فرما. تو اس سے مراد یہی تھی کہ اس میں لوگوں کی گردنیں جھکیں اور لوگ بات سننے کے لیے آمادہ ہوں. اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ قحط پڑا ہے تو وہ اتنا شدید تھا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا مردار تک کھا گئے، یعنی کیفیت یہ بن گئی. تو اس زمانے کی کیفیت ہے. تو اس میں جو دخان کی بات ہو رہی ہے تو اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا، نظر اٹھاتا، دیکھتا تھا تو اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. یعنی اس کیفیت کی بات کی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. ابو سفیان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اسی کیفیت میں یعنی وہ حالات تھے. پھر اس میں ابو سفیان نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوک مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے. یہی زمانہ تھا جب قریش مکہ یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ ہم سے اگر اللہ ہم پر سے عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اسی کا ذکر آگے کی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا. تو ان کی مراد یہ کہ یہ وہ بات ہے کہ جس دن اس دن کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے مفسرین نے جو بات کی ہے اور اس کے اندر ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور دیگر حوالوں سے جو روایت سامنے آتی ہے کہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے، اس یہ نشانی دخان کی، دھواں چھانے کی وہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں، 10 نشانیوں کی آپ نے بات کی ہے، تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دھواں جو ہے وہ چھا جائے گا اور وہ ہر مسام سے نکلے گا. اس کی کیفیات الگ ہیں. تو یہ اس دن کی بات ہے، اس دھوئیں کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یک بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں.
اسی میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ہونا، اور دابا تو پھر ہر زمین سے جانور کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، اور یہ کہ آپ نے یہ گنائی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آنا ان کا، اس کا جو ہے دجال کا نکلنا بتایا کہ یہ ہوں گی تب ہوگا، تو اس میں دخان کا ذکر کیا، تو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اب یہ تفہیم القرآن نے مولانا نے اس پر تفصیل سے بات کی اور کہا ہے کہ ان دونوں تفسیروں کا تعارض جو ہے انہی آیات پر غور کرنے سے دور ہو جاتا ہے، یعنی دو الگ الگ باتیں آ گئی ہیں، ایک اس زمانے کی بات ہے، کس زمانے کی بات ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ کہ دونوں باتیں اپنے اپنے محل میں ٹھیک ہیں۔ یہ بات اس اعتبار سے عبداللہ بن مسعود کی کہ ہاں ایسا ہوا کرتا تھا، یعنی اس زمانے میں جو قید تھا یہ اس میں یہ کیفیت تھی، لیکن اس آیت میں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بہرحال بات ہو رہی ہے قیامت کی نشانی کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے کہا کہ ان کی اتنی بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ وہ قحط اسی انداز کا تھا اور اس میں یہی کیفیت تھی، اور جہاں تک اس آیت کے اندر جس دخان کی بات ہو رہی ہے وہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اچھا اب یہ لوگ اس قحط کے نتیجے میں بھی یعنی اس سے بھی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پھر سے دور کیا، آگے آیت میں بات آ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بات مان جاتے، اب بھی نہیں مانے ہیں، لہٰذا اب تو گویا کہ یہ کہ انتظار کر رہے ہیں، پھر انتظار اسی دن کا یعنی قیامت کی ان علامات کا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے ان دونوں اس آیت کے حوالے سے یہ دونوں تفاسیر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ بات یہ آتی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں کی میں سے اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہتے ہیں اے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہ عذاب ٹالنے کی جو بات ہے، چونکہ ایمان بعد ہی آ رہی ہے بات، تو اسی اعتبار سے اس کو ادھر توجہ گئی ہے کہ شاید اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے اس کی بات جو ہے جو ان کے اوپر قحط کا عذاب تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں اب ایمان لا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے بلکہ یہ کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا بابلا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رسول مبین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو رسول مبین کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے کارنامے بالکل یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر ان سب سے اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ رسول مبین کا پر بھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو کیا فائدہ پہنچائیں گی، یعنی یہ اس طرف اس سے جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور پھر اس سے نجات دی گئی تو اس سے بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ بات ہے جو اس میں بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ معلم مجنون، معلم مجنون یعنی کہ سکھایا پڑھایا، یعنی جو ہے کچھ کہتا ہے یہ تو بہت سیدھے سادھے آدمی ہے بیچارے، کیا یعنی یہ انداز بھی ہوتا ہے بعض اوقات تنقید کا، یہ تو آدمی کسی کے کہنے میں آ گیا، فلاں ہو گیا گویا، یہ بھی آپ کی ایک طرح سے توہین کا معاملہ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ میں نبوت اور رسالت کا انکار بھی تھا۔ تو کہتے تھے کسی نے ان کو پڑھا دیا، لکھا دیا، کسی نے جو ہے ان کو اس راستے میں لگا دیا اور پیچھے بیٹھے لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور انہیں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے۔ تو جو لوگ ایک رسول مبین کو، ایک ایسی شخصیت کے حامل فرد کو دیکھ کر کہ جس کو دنیا معترف ہے اور ان کے معاملات سامنے ہیں، ان کے بارے میں یہ رائے رکھے تو ایسا آدمی کس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اتنی عقل بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سوچی سمجھی مخالفت ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی رائے راست نہیں پا سکتا ہے، تو یہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی یہاں پر، یہ بات ہو گئی اسی قحط کی کہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، یعنی یہ عذاب جو ہے قحط کا تم پر سے ختم کر دیتے ہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، یعنی وہ دن اب آخری، اب ظاہر سے نہیں مانے
نہیں مانے تو پھر جو ہے آخر وہی وقت آئے گا جب تم سے حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جو آیت جہاں سے آغاز کیا تھا آیت 10 اور یہ آگے آ کر آیت 16، یہ دونوں مل کر پھر جو ہے یہ مضمون بنا دیتی ہیں کہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، کہ اس وقت جو ہے یا قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو اسی دن کا انتظار کرو۔ یعنی تمہارے پاس رسول بھی آ گیا، یہ تمہارے گردنیں جھکانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی تم پر آئی، یہ تکلیف بھی آئی کہ شاید تمہارے سر جھک جائیں، اور تم نے تسلیم بھی کیا اس تکلیف کو آنے کے بعد، مگر جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر اسی راستے پہ چل پڑے، پھر کوئی معاملہ تمہارے اندر تبدیلی کا نہ آیا، تو ٹھیک ہے پھر اب تو وہی دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تو یہ بات جس میں بتائی گئی، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا۔ یعنی یہ بات بھی جیسے رسول آئے ان کے پاس، ایسے رسول موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون اس کی قوم کی طرف، تو رسول کا آ جانا قوم کے آزمائش میں مبتلا ہو جانا ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے صحیح ہے آ گئے چلے گئے، بلکہ آ گئے تو یا تو مانیں گے یا انکار کریں گے، تو ماننے کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، انکار کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ آزمائش ہے، کون اس میں پورا اترتا ہے؟ وہی پورا اترے گا جو رسول کو پہچان کر مانتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح سے ہم نے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اور رسول کریم کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کے مطلب کہ جب ایسا جس کے بہترین انسانی اوصاف سے متصف، ایسے اس کا کردار، اس کا اخلاق، جو رسول کریم کہا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اچھا یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو آ رہی ہے، یہ مختلف زمانوں کے اندر جو باتیں وہ انہوں نے کی ہیں، انہی میں سے باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سامنے رکھی ہیں کہ ابھی جو آغاز اس سے کیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو جو ہے تم نے جس طرح سے پکڑ رکھا ہے، غلامی کے اس میں جکڑا ہوا ہے، تو انہیں آزاد کرو۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا، لیکن اصل کام جو ان کا ہے، جو رسول کا ہوا کرتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے انہیں وہ توحید کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، طاغوت کی بندگی چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی ان سے اجتناب کرنے، کفر کرنے کی بات کرتا ہے طاغوت سے، اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ تو پہلا معاملہ تو یہی ہے، یہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے متعدد مقامات پر یہ بات رکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہ ساری دعوتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا فرعون کے پاس، وہ جو ہے نافرمان ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے، قرآن مجید خود اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے، اور پھر جب دوسری بات یہ کہ نہیں مانیں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال آپ بنی اسرائیل کو سے آزادی دلانا، یہ بھی ان کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ تو اب کہتے ہیں یہی کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار رسول سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نام سے جو بات کہتا ہوں وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا پیغام پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تم تک منتقل کرتا ہوں۔ تو یہ ہر رسول امانت دار ہی ہوا کرتا ہے، تو اس میں مزید اس اعتبار سے بات بیان کی ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ ابھی صریح سند کا معاملہ یہ پہلے آغاز میں جب آئے تھے تو جب فرعون کو مخاطب کیا ہے، سورۃ طٰہٰ میں سارا مضمون گزرا ہے، تو اس نے پوچھا تھا کیا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ نشانی، یعنی عصا اور ید بیضا جو ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو پیش کیا کہ یہ نشانی ہے کہ مامور من اللہ ہونے کی۔ تو غرض یہ کہ یہ ان کے سامنے صریح علامات آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ تو غرض یہ کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے، یعنی فرعون نے اس بات کا ارادہ کیا، تہیہ کیا کہ وہ جو ہے ان پر حملہ آور ہو، انہیں قتل کر دے۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے چکا ہوں، لہذا تم یہ تمہارا کوئی اقدام بھی میرے خلاف کارگر نہیں ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب فرعون نے یہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل تو ساتھ تھی، اور مصر کے تیسرے لوگ بھی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے جادوگری کا دھندا شروع کیا تھا، لیکن وہ بھی اس کے خلاف چلا گیا۔
اب ایک طرف یہ کہ سب کچھ اس کے خلاف گیا، دوسری طرف جو تعلیمات ہیں وہ بھی اتنی دل کو لگتی ہوئی ہیں، لہٰذا لوگوں کے اندر اثر بڑھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے بہت کچھ کہتا سنتا رہا نہیں سر کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اسی وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو سورہ مومن کے اندر جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی اس مقام پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کا یہاں پر پھر کہا ہے کہ یہ جو ہے میں اللہ کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، لہٰذا مجھ پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالنا ورنہ اس کا برا انجام دیکھو گے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ یعنی جب بات مکمل ہو گئی، جب دعوت کا کام پورا کر لیا گیا، حجت تمام ہو گئی، یعنی وہ تمام نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کے اوپر جو عذاب چھوٹے چھوٹے تنبیہات آئی ہیں، یعنی سارے چیزوں کا سارے پایا اس کا پانی کا خون بن جانا، میڈکوں کا آ جانا اور سرسریوں کا پھیل جانا، غرض یہ قحط کا وہاں بھی ان پر بھی قحط آیا تھا اور سیلاب، سب چیزیں ہوئیں، اس کے بعد بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے یہ آخر میں کہا کہ اے رب یہ مجرم ہیں، یعنی ان کا معاملہ کیا ہے، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ اے رب یہ لوگ مجرم ہیں۔ انہوں نے یہ بات گویا کہ یہ کہ بتا دی اور کہہ دیا اب کام آگے کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف تو یہ بات اجازت دی گئی، یعنی اب تمہیں نکلنا ہے، ہجرت کا معاملہ سامنے آ گیا، کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں نکلنا ہے یہاں سے۔ اب یہ کہا کہ جس میں کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمام میرے بندوں کو اپنے ساتھ، میرے بندوں سے مراد کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی اور جو لوگ اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان سب کو بھی، اور جو لوگ اس سے پہلے قبطی ان لوگوں کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں ان سب کو بھی، یہ سب کے سب ایک ہی اس کے اندر آ گئے، اور جب ان کے ساتھ آ گئے تو سب بنی اسرائیل کے نام کے ساتھ ہی کھپے ہیں، سب کو اسی طرح سے مخاطب کیا گیا۔ تو غرض یہ یہاں تو کہا کہ سب کو اپنے ساتھ لو اور نکل کھڑے ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ پیچھے تمہارے یہ لوگ آئیں گے۔ وَتُرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اب درمیان کی ساری باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، یہ دوسرے مقامات پر سامنے آئی ہے کہ جب وہ نکلے سب کو لے کر، تو پھر فرعون نے بھی سارے لشکر جمع کیے اور اپنی سب لوگوں کو جمع کر کے پیچھے چڑھا ہے، سب کو لے کر، اور گویا کہ یہی انتظام تھا کہ سب کو لے کر چلا ہے تاکہ سب کچھ ایک ساتھ ہی غرق ہو جائے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس فرعون کا سامنا ہوا ہے، فرعون پیچھے سے پہنچا ہے اور آگے سمندر ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنا عصا اس پہ مارو، اور عصا مارنے سے جو ہے سمندر کے درمیان راستہ بن گیا اور پانی دو اس طرح دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، ایسے درمیان سے راستہ سوکھا بن گیا، چلے گئے، پار ہو گئے۔ پار ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم تو پار ہو گئے، لہٰذا سمندر کو دوبارہ واپس اسی حال پہ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ پیچھے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اسی میں ان کو غرق کرنا ہے۔ یعنی یہ جب کھلا راستہ بنا ہوا ہے تو اب تم اسے واپس صحیح درست نہ کرو بلکہ چھوڑ دو ایسے ہی۔ اب یہ جب آگے آئیں گے، اور یہی ہوا کہ فرعون اور اس کے فوجوں نے، لشکر نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو آ گئے، جب درمیان میں آئے تو سمندر کو حکم ہوا کہ مل جائے، اور پھر واپس مل گیا اور اسی کے اندر وہ غرق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے، وزروع ومقام کریم، کتنے بھی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین یہ ان کی جو نتیجہ اس کے بعد میں نکلتا ہے، ظاہر ہے کہ جب آدمی سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے، سارا سب کچھ، لیکن لمحوں کے اندر کیفیت بدل گئی۔ جیسے ہی فرعون غرق ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی غرق ہوا، ظاہر سی بات ہے سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، معاملات کہاں عیش و عشرت کے اندر مست تھے، مزے کے اندر، اندازہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔
وغیرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ میں ہوا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. کذالک یہ ہوا ان کا انجام، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. اب یہ جو وارث بنا دیا ہے اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور یہ کہ آیا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا یا پیچھے رہ جانے والوں کو وارث بنا دیا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ تاریخی واقعات بھی اور خود قرآن کے جو واقعات بیان کرتا ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آئے مصر کی طرف، بلکہ وہ آگے ہی اپنی منزل کی طرف چلے، یعنی فلسطین کی طرف جہاں انہیں جانا تھا، اپنے آبائی وطن کی طرف جانا تھا انہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے کہ بعد کے لوگ تو دوسرے لوگ ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات کہ اس کو اس طرح سے منطبق کیا ہے. پھر مفسرین نے بھی کہا کہ اس بنی اسرائیل کے لیے یہ بات ہے کہ انہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں عطا کر دی، اس مقام پر عطا کر دی جہاں وہ چلے گئے، کہ ویسی تمام نعمتیں جو فرعون اور ان کے لوگوں کو قوم کو حاصل تھیں وہ ساری نعمتیں انہیں وہاں پر حاصل ہو گئی ہیں. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہاں کی بات نہیں ہے بلکہ آگے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی، لیکن مصر میں نہیں بلکہ آگے جہاں پر وہ چلے گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرمایا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. یہ بات جو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ بڑی غور طلب بات ہے. یعنی یہ کیفیت جو ہے، یعنی یہ صورتحال فرعون جیسا بادشاہ جس کی سلطنت اتنی وسعت رکھتی ہے، جس کے درباری ایسے ان کا ذکر آتا ہے نا، قرآن بیان کرتا ہے، سب باتیں کرتے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس کا حالی موالی سارے میسر ہیں، اور اس کی سلطنت کتنی وسعت رکھتی ہے اور کتنا اس کے پاس گویا کہ یہ اقتدار اختیار کا سارا سامان ہے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا وقت آیا، سارے معاملات ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں، جیسے وہ تھا ہی نہیں. یعنی اس اعتبار سے دنیا میں اس نے جو کچھ کیا، جو اثرات اس نے دنیا کے اندر چھوڑے، وہ ایسے نہیں تھے کہ اس کے بعد لوگ اسے یاد کرتے اور اس کے لیے روتے، بلکہ گویا اس کی کیفیت تو یہ تھی، وہ ایسا نامقبول تھا کہ جب وہ گویا کہیے کہ دنیا سے ختم ہوا تو کوئی بھی اس کے پیچھے اسے یاد کرنے والا نہ تھا. تو یہ جو بات ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو اس سے یہی بات مراد ہے کہ اس نے خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہی نہیں تھی کہ زمین والے اس کے لیے روتے، نہ اللہ کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والے اس پر کوئی بات کہتے کہ ہاں یہ جو ہے چلا گیا جو اللہ کو یاد کرنے والا. تو بنیادی طور پر یہ بات اس طرح بیان ہو رہی ہے کہ جب لوگ زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بنیاد بنا کر اور دنیا میں ظلم و ستم سے اس کو زمین کو بھر دیتے ہیں، تو پھر ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا زمین پر وہ تھے ہی نہیں، یعنی وہ کبھی موجود ہی نہیں تھے. اس بات کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح جیتے ہیں کہ گویا انہیں مرنا ہی نہیں ہے، اور پھر جب مر جاتے ہیں تو گویا وہ کبھی جیے ہی نہ تھے، یعنی ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کی تاریخ نہیں ہوتی، کوئی ان کی بات نہیں ہوتی، سوائے عبرت کے حوالے سے ان کا ذکر جو ہے وہ کر دیا جائے، کوئی ایسا آثار وہ نہیں چھوڑتے. تو یہی بات یہاں پر بیان کی کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، بلکہ یہ کانٹا جو تھا یہ نکل گیا، ختم ہو گئی بات. آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ جس کا اختیار ہے اور وہ جائے گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، بڑے بڑے آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ تو الگ معاملہ ہے. لیکن ان جو لوگ ظلم کر کے اور اللہ کے مخلوق کو پریشان کر کے دنیا میں سے گزرتے ہیں تو ان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون، یعنی کون ہے وہ ذلت کا عذاب؟ فرعون سے نجات دی. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. اب اللہ تعالیٰ عذاب المہین کا نام کیا دیا؟ من فرعون، یعنی فرعون خود ایک عذاب کی شکل بن گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. یعنی کس طرح کا معاملہ تھا؟ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے نجات دی. عذاب مہین کیا؟ ذلت کا عذاب. اور کیا تھا یہ؟ من فرعون، فرعون سے. یعنی یہ تھا، اس نے سارے معاملات جو اس طرح کر رکھے تھے کہ گویا سارے عذابوں کا ایک شکل جو ہے بن کر سامنے آ گیا تھا. عذاب مجسم کے شاہسانے تھے جو کچھ مشکل میں یہ مبتلا تھے. اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، واقعہ یہ ہے کہ وہ حد سے گزر جانے والوں میں
بڑے اونچے درجے، عالیہ من المسرفین، مسرفین میں سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا، یعنی بہت اونچے درجے کا تھا، مسرفین میں برائی میں بھی بہت آگے تھا۔ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ سامنے ہیں یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ایسے واقعی اب ظلم و ستم میں اور اسراف میں، یعنی اس کے اندر کس درجے کا آدمی تھا، کیا کر سکا، کچھ نہیں کر سکا، ختم ہوا۔ تو یہ آج کے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، گویا ایک بات یہ بھی ان کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ بات کس کی ہو رہی تھی پیچھے؟ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، یعنی بنی اسرائیل کو ترجیح دی۔ تو بنی اسرائیل کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو اللہ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کسی قوم کے اندر کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور جس وقت انہیں یہ مقام و منصب عطا ہوا ہے اس وقت دنیا کی قوموں میں یہ اس لائق تھے کہ انہیں یہ فضیلت جو ہے وہ دی جائے، یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، یعنی دین کی خدمت ان کے حوالے کی گئی، دین کا ذمہ داری ان کو دی گئی، ان کو جو ہے اس وقت اللہ کے دین کا حامل بنایا گیا کہ یہ اس کو جھنڈے کو لے کر اٹھیں اور اس کام کو دنیا میں انجام دیں۔ اس بات کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ تمہیں تمام جان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس دین کی ذمہ داری کسی کو دی ہے تو وہ اس دور کے اندر سب سے بہتر فرد ہوتا ہے یا بہتر جو ہے قوم ہوتی ہے، تو اس قوم ان کے درمیان میں بنی اسرائیل یہ ان کو یہ مقام حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کچھ دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ جب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، وہ ساری چیزوں سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معزول کر کے بنی اسماعیل کو دیا۔ تو اس کی بات آگے آتی ہے، فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات پھر انہی کی شروع ہو گئی، انہی سے بنی اسرائیل، ان سے مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، تو یہاں پر ان کا معاملہ یہی تھا کہ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ موجود، یعنی غلط درست تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا۔ پہلے کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہونی ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، اور پھر اگر بات ہو آگے بڑھے تو بھی کہتے تھے کہ اگر ہوا بھی تو اس سے اچھے عالم ہوں گے، یعنی یہ تصور اپنا رکھتے تھے۔ بنیادی بات یہ تھی کہ انکار تھا، اور کہتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہے جو اس میں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو تو گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو کسی کو زندہ کر کے لاؤ، اور ان کے کہنے پر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دوبارہ زندگی کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، رسول خود بیان کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں اٹھایا جائے گا بس جس کو جب چاہا اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، بلکہ بات یہ ہے کہ آخرت میں یعنی دوسرا عالم وہاں اٹھایا جائے گا، اور اس اٹھائے جانے کا مقصد حساب و کتاب ہوگا۔ جب وہ وقت آئے گا تو یہ کام ہوگا، یہ تھوڑی ہے کہ یہ یہاں پر تمہارے لیے سب کام کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی ہے، فرمایا پہلے تو یہ کہا اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے یہ تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ تبع کا یہ جو لفظ ہے یہ ایک لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا یہ۔ اور جیسے اور کا فرعون بھی ایک لقب تھا، فرعون کسی کا نام نہیں تھا، فرعون وہ بادشاہ جو مصر میں ہوئے تو فرعون کا لقب اختیار کرتے تھے۔ ایسی کسرا اور قیصر کا لفظ جو ہے یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا اس دور کے ان بادشاہوں کے لیے، تو ایسی تبع کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی کہیں دنیا میں ترقی عطا کی تھی، اور اس طرح انہیں مال و متاع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ قوم سبا کی ایک شاخ ہے یہ، تو ان کو کہا کہ وہ اتنا سب کچھ رکھے لیکن جب بگڑے تو کچھ بھی بچا نہ سکے اپنے آپ کو۔ تو یہ لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے، تو دیکھو تم سے پہلے کیسی قومیں گزری ہیں، اور یہ جو قوم تبع ہے اس کا ذکر جو ہے عرب کے اندر موجود ہے،
اور یہ ان کے کارنامے اور ان کی ترقی اور سب سے واقف ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح تم، اللہ نے انہیں کب ہلاک کیا؟ فرمایا اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ جب مجرم ہو گئے تو ظاہر سے جرم کرو گے تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ایسے ایسے لوگ شکار ہوئے، فرعون جیسے لوگ، یہ تبا کی قوم، یہ جب یہ کام ہو گیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کس بنیاد پر، کس بڑھتے پر اپنے بارے میں سوچتے ہو کہ بچ جاؤ گے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، فرمایا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں۔ وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات جو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ سارے گفتگو کس حوالے سے ہے، انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بس یہ موت جو تھی بس یہی ہے، اس کے سوا پہلی موت کے سوا دوسری موت نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، موت بھی نہیں ہے۔ تو ویسے تو موت کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ زندہ کر کے موت نہیں دیں گے، لیکن ان کا کہنا جو ہے اس اعتبار سے تھا کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائیں گے، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دلائل دیتے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ ایک اخلاقی نقطہ نظر ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھو، پھر اس کے بعد پھر مزید اور دلائل اس کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ تو ان آیات نے پہلی بات یہ بتائی کہ جب جیسے طبا کی قوم کا ذکر کیا کہ جو قوم آخرت کے عقیدے کا انکار کر دیتی ہے یا کسی قوم کا عقیدہ آخرت بگڑ جاتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مجرم بن جاتی ہے، یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ جب کسی کو یہ پتہ چل جائے اور وہ یہ تصور کر لے، سمجھ لے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے دنیا میں کیے گئے کاموں کا، تو پھر وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے راستے میں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ جس قوم نے بھی اس نظریہ نے آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار مجرم بنی، اور پھر نتیجہ یہ بھی نکلا کہ تباہ بھی ہوئی، یعنی یہ بھی سامنے بات آتی ہے، مجرم بھی بنی اور تباہ بھی ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر بتا دی گئی کہ جو ان کا تصور ہے کہ آخرت کے انکار سے کچھ نہیں بنتا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے ہے کہ جو شخص آخرت کی جزا و سزا کا منکر ہے یا حیات بعد الموت کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل ابس بیکار چیز ہے۔ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا بنائی کس نے بنائی ہے؟ بنانے کے بعد یہ سب کچھ یہاں پر دنیا کے اندر سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جس کے اندر کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی حق کا علم بردار ہے، کوئی باطل کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، اور حق و باطل کی کشمکش ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آخر کس لیے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اور پھر مر کے سب برابر ہو گئے، سب کا کوئی کسی کا کوئی آگے پیچھے کوئی انجام ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہو کہ سب ایک بیکار سی بات تھی، بس ہوا ایک اٹھایا کھیلا کچھ وقت گزارا، ختم ہو گیا سارا معاملہ، مر کے سب مٹی ہو گئے۔ تو جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ حکیم ہے، تو پھر وہ کیسے کوئی ایسا کام کرے گا جو عبث ہو؟ لہذا کیا کہا؟ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو برحق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ یہ آسمان و زمین جو اس کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ بس ایسے ہی بنایا ختم کر دیا، بلکہ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے حق کے ساتھ اسے پیدا کیا۔ حق کیا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے کہ آزمائش ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، ایسی بیکار باتیں نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور بالآخر آخرت ہے جہاں پر لوگوں کو اس آزمائش کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ وہی بات جو پیچھے ہو رہی تھی، کہتے ہیں لاؤ اٹھا کر، کیوں نہیں لاتے؟ ہمارے ابا کو اٹھا لاؤ، انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو کہا کہ ان کے اٹھائے جانے کا دن کیا ہے؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ یوم الفصل ہے جس دن جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ان سب کو اٹھانے کا، اجمعین سارے کے سارے۔ یوم لا یغنی مولا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی قریبی عزیز کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد ہی پہنچے گی، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یعنی وہ دن جب اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ بتا دی, یہ جو تصور ہے تمہارا کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یہ بات قرآن بار بار عقیدہ آخرت کے حوالے سے بیان کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات کہ معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی جس پر چاہے گا رحم کرے گا, اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر جو رحم کا مستحق ہوگا اسی پر وہ رحم کرے گا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں, مہربانی کے ساتھ کام کرے, رحمی سے کام لے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کو رحم کا مستحق سمجھے گا, جو اس کا قرار پائے گا, اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. جو فیصلہ پھر وہ کر دے گا وہ نافذ ہو کر رہے گا, کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا موجود نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کی رحمت اپنی جگہ مسلمہ, زبردست اور رحیم ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں, یہ واقعہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا بات ہے کہ بہرحال کہ جس چیز کا آدمی اپنے آپ کو مستحق بنائے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا. آگے یہ بات آ بھی رہی ہے. تو اس لیے آگے کیا کہا پھر مجرم قوم لوگوں کے لیے کہا, ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا, تیل کی تل چھٹ جیسا, پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. کغلی الحمیم, کھولتا ہوا پانی جیسے جوش کھاتا ہے ایسے وہ پیٹ کے اندر جوش کھائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہ اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کے بارے میں, اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا. یہاں پر یہ بحث آتی ہے سامنے کہ یہ پہلے ہوگا جانے سے پہلے یا بعد میں ہوگا, جہنم کے اندر ہوگا. تو اس لیے اگلی آیت کی بات ہے, اس کے حوالے سے بات ہے, پڑھتے ہیں اسے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, اور اس کے انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. یعنی یہ بات ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ایک بات کہ جب اسے پھر جہنم کی طرف لے جاؤ تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ صاحب یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے کھلایا جائے گا بعد میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو یہ بات کہ نزول کی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر کھلانے کے معاملے میں, یہاں بھی اور ان کے لیے بھی. تو یہ ابتدائی میں مہمانی کے لیے ہوتا ہے, تو اس لیے کہا گیا کہ ابتدا میں یہ کھلا دیا جائے گا پھر وہاں پر لے جایا جائے گا. اور یہ بھی ہے, یہ بھی کہا گیا کہ بہرحال یہ کھلا کے مزید اور ذلت کے لیے درمیان وسط میں بیچ میں لے جا کر سزا دی جائے گی. تو اس اعتبار سے ذلت کا دھارا جو ہے مفہوم ہے, اور عذاب کی کیفیات ہیں, اور جو کیفیات ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آدمی کے تصور, آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے تصور سے کہ کیا کیفیت ہے. یعنی یہ زقوم کا کھانا اور اس کی جو کیفیات ہیں یہ بات آئی سامنے, یعنی کہ یہ خود ایک عذاب کی شکل ہے, خود ایک عذاب کی شکل ہے. اور جو کہا اس کے بارے میں اللہ کل محل کیا پگھلی ہوئی چاندی کے لیے کہتے ہیں, لیکن اب یہ محل کیا اس کے لیے کہ اس طرح سے رقیق اور پگھلا ہوا پیپ اور لہو, اور یہ اس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی اس کے لیے کہ بہتی ہوئی پیپ کے لیے اور زخموں کے دھون کے لیے, اس سب کے لیے یہ کیسی رقیق کے کیفیت کے لیے یہ بتایا گیا. تو بتا دیا گیا کہ اس سے بجائے بھوک مٹنے کے یا گویا کہیے کہ توانائی آنے کے ایک عذاب بن کر وہ جو ہے ان کے لیے وہ کھانا بھی عذاب بن جائے گا. یہ بات بتائی. اور پھر فرمایا کہ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ, اور انڈیل دو اس کے سر پر فوق رأسہ من عذاب الحمیم, کھولتے پانی کا عذاب. ذق انک انت العزیز الکریم, چک اس کا مزہ, ذق چک اس کا مزہ, انک انت العزیز الکریم, بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. دنیا میں ایسے ہی بنتا تھا نا, یہی کیفیت تھی, یہی بات تھی. تو اس معاملے میں یہی چیز ہے کہ یہ ذلت کا عذاب, وہاں پر جو لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ اس طرح سے, اور صحیح بات کو تسلیم کر لینا, بندگی اختیار کر لینا اپنے لیے, گویا کہیے کہ ذلت کی علامت سمجھے. یعنی اپنے بڑے باعزت لوگ ہیں صاحب, یہ کیسے ادھر آ سکتے ہیں, یہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں, یہ بات سمجھتے تھے اپنے آپ کو, تو اس بندگی کی طرف نہیں آتے. تو کہا کہ بڑا عزت دار آدمی, چل چک اب اس سے عذاب کا مزہ جو ذلت کا عذاب ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. یہ بات ہو گئی جہنم کے حوالے سے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی مقام امین, اور متقین جو ہیں, متقین پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. فی مقام امین, امن کی جگہ کیا ہے؟ امن کیا, امن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے. امن کوئی بدامنی کا اندیشہ نہیں ہے, کوئی کھٹکا نہیں ہے, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ, کوئی اندیشہ. دنیا میں تو لگے ہوئے آدمی کے ساتھ جانے کب کیا ہو جائے,
یعنی کیا معاملہ ہو جائے، آج صحت مند ہوں کل بیمار ہو جاؤں، یعنی صورت حال ہے نا انسان کے ساتھ میں، آج ساری چیزیں بالکل سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، جانے کب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حالات میں پلٹا کھا جائے، کیا ہو جائے۔ تو وہاں کیا ہے جنت میں ایسے کوئی اندیشے نہیں ہے، ایسے کوئی اندیشے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، اس میں آپ نے فرمایا اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ تو اسی اعتبار سے امن یعنی معاملہ یہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی فکر، کوئی فاقہ، کوئی مسئلہ وہاں کے لیے موجود نہیں ہے۔ فرمایا اس جنت کی کیفیات، فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دونوں ریشم کی قسمیں ہیں، اچھی تمیز بھی اور وہ کہیے کہ نرم بھی، الگ الگ۔ فرمایا کذالک، یہ ہوگی ان کی شان، کذالک مطلب وجناہم بحور عین، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے دیا دیں گے۔ یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ اس جنت کی کیفیت ہے، اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی جو چیزیں انسان کو درکار ہیں، یعنی اسے امن کی جگہ چاہیے، اسے کھانے پینے کا وافر سامان چاہیے، اسے ایسے رفیقہ حیات چاہیے خوبصورت، تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ سب چیزیں انہیں ملیں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ اللہ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہ کیا بات ہے، جنت میں چلے گئے تو عذاب جہنم سے تو بچ ہی گئے، یہ بات کیا ہے، یہ جو جنت میں جائے گا تو خود بخود عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں ووقاہم العذاب الجحیم، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یعنی یہ احساس، یہ بات بتانا کتنی بڑی مصیبت سے بچ کر آئے ہو، یعنی ایک بات تو یہ نا کہ نعمت تو اپنی جگہ، کہاں سے بچ کر کہاں آئے ہو، یہ آدمی کے لیے بات ہوگی کہ جو لوگ تھے دوسرے اس کے برخلاف راستہ اختیار کیا، کہاں گئے ہیں، برباد ہو گئے، کیا صورتحال، کون سی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہیں جنت، ایسی جنت ملی، اور کس سے بچ کر کیا ملا، تو یہ اس کے اور مزید اضافہ کر دیتا ہے اس کے یعنی جنت حاصل ہونے کی خوشی کا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فضلا من ربک، یہ اللہ کے فضل سے ہے، ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، فضلا من ربک، ان کے رب کے فضل سے ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسے جو فضلا من ربک کا، یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ چیز ان کو ملے گی۔ تو یہ مضمون جو قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ چیز ہے اپنی جگہ پر، یہ نعمت کا جو معاملہ ہے کہ کیفیت جو ہے کہ فضلا من ربک، تو اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے یہ سب نعمتیں انسان کو ملے گی اور جہنم سے بچے گا۔ تو اسی بات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ بہرحال اسے جنت تک نہیں پہنچاتا ہے، یہ اپنی جگہ کہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل ہی پر ملے گا، لیکن صرف اس کی بنیاد نہیں، اس نے عمل کی توفیق اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے، تو اللہ کا فضل آ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ کیا آتا ہے، آدمی کا عمل کتنا ہی زبردست وہ سمجھ کے کرے گا، کتنا پتہ کیا کیا اس میں ہوا، کوئی خامی رہ گئی، کوئی کسر ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی کمزوریوں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور انعام کا مستحق بنا دے، اللہ کا فضل ہی ہے نا اس اعتبار سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی بھی اپنے قوت بازو سے جنت کو جیتنے کا دعویٰ نہیں کرتا، تو اسی بات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا، عمل کرو اپنی حد استطاعت تک، زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کوئی شخص بھی کسی شخص کو بھی مہر
اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کر دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ سکوں گا، اللہ یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ ہے، اور انسان اللہ کے فضل کا امیدوار ہے اور اس فضل کے لیے اللہ کی فرما برداری اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں۔ یہ بات بھی بار بار ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بات بتائی؟ فإنما يسرناه بلسانك، آپ کی زبان میں جن لوگوں کے درمیان نازل ہوئی ہے، یہ بات پیچھے گزری ہے، بار آئی ہمارے سامنے کہ اللہ نے اسی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ آسانی سے اس کو سمجھیں، آسانی سے اس کے مضامین ان کے ذہن نشین ہو جائیں، ان کے دلوں میں اس کی بات جو ہے پوری طرح سے اتر جائے۔ اس لیے کیا کہا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کتاب کے نازل کرنے اور ان خصوصیات کا حاصل کیا ہے، حامل کیا ہے؟ کہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ لعلہم یتذکرون، فرمایا فرتقب انہم مرتقبون، اب تم بھی انتظار کرو، اور یہ بھی منتظر رہیں، بالآخر فیصلے کا وقت قریب آیا ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب مجید سے ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت جس کا یہ ذکر ہے ہمیں اس کا ہمارے لیے اس کا فیصلہ فرما دے اور ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔